لوگوں میں خاوند یا بیوی کا نام لینا۔ سوال کیا گیا ہے بہت سے معاشروں میں ایک دوسرے کو ابو فلاں یا ام فلاں کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور عادتاً عورتیں اپنے خاوند کو ان کے نام سے نہیں پکارتی، لیکن کوئی ایک عورت اپنے خاوند کو اپنے بڑے بیٹے کے نام سے اس کی کنیت لے کر پکارتی ہے۔ تو کیا کتاب و سنت کے اندر اس عمل کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ اور اگر اس کا جواب نفی میں ہو تو پھر یہ عادت کس طرح شروع ہوئی؟ کیا عورت اپنے خاوند کا ذکر کرتے وقت اس کا نام لے سکتی ہے، اور اسی طرح خاوند اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے بیوی کا نام لے سکتا ہے؟ یہ اسلامی لحاظ سے غلط تو نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے پہلی بات، جی ہاں، کچھ صحابیات سے ثابت ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کو کنیت سے بلاتی تھیں۔ اس کی چند ایک مثالیں سماعت کیجیے۔ عون ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سلمان اور ابو درداء رضی اللہ عنہما کی آپس میں اخوت قائم کی۔ تو ایک بار سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے، تو ام درداء رضی اللہ عنہا کو پراگندہ اور کام کاج والے لباس میں دیکھا تو کہنے لگے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ کہنے لگیں، آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں۔ اتنی دیر میں ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ان کے لیے کھانا رکھا، تو سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بھائی کھاؤ۔ ابو درداء کہنے لگے، میں روزے سے ہوں۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تم کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تب ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا، اور جب رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ عنہ قیام کرنے لگے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، سو جاؤ، تو وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے اور قیام کرنے لگے، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اب اٹھو اور قیام کر لو، تو پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ اور بعد میں سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بلا شبہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور سب کچھ آپ سے ذکر کیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1832۔ ایک اور مثال سماعت کیجیے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے خاوند ابو عامر بن حفص بن مغیرہ نے عیاش بن ابی ربیعہ کو میری طلاق دے کر بھیجا، اور اس کے ساتھ 5 سا کھجوریں اور 5 سا جو بھی بھیجے۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا میرے لیے صرف یہی نفقہ ہے؟ میں تمہارے گھر میں اپنی عدت بھی نہ گزاروں؟ تو اس نے جواب میں کہا، نہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے اپنے کپڑے جمع کیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی، تو انہوں نے پوچھا، کتنی طلاقیں دی ہیں؟ میں نے جواب دیا، 3۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے سچ کہا، تمہارے لیے نفقہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2721۔ اس حوالے سے دوسری بات، اور بیوی اپنے خاوند کا نام بھی لے سکتی ہے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی بھی چند ایک مثالیں سماعت کیجیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے، اور تو تم بھی صدقہ کیا کرو، چاہے اپنے زیور میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ زینب رضی اللہ عنہا عبداللہ اور اپنی گود میں پلنے والے یتیموں کا خرچ برداشت کیا کرتی تھی۔ راوی کہتے ہیں، وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ کیا میرا آپ اور میری گود میں پلنے والے یتیموں پر خرچ کرنا صدقہ سے کفایت کر جائے گا؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ہی پوچھ لیں۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چل پڑیں۔ جب دروازہ پر پہنچیں تو ایک انصاری عورت کو پایا جو میری طرح کا سوال ہی پوچھنا چاہتی تھی۔
اسی اسنا میں ہمارے پاس سے بلال رضی اللہ عنہ گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھو کہ کیا میرا خاوند اور میری گود میں پلنے والے یتیم بچوں پر خرچ کرنا کافی ہوگا؟ ہم نے انہیں یہ بھی کہا کہ ہمارے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بتلانا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سی زینب؟ وہ کہنے لگے عبداللہ کی بیوی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، اسے ڈبل اجر ملے گا، ایک اجر تو قرابت اور رشتہ داری کا اور دوسرا صدقے کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1373، صحیح مسلم حدیث نمبر 1667۔ اور ایک مثال یہ بھی ہے، خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے خاوند اوس بن صامت نے مجھ سے زہار کر لیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ سے ڈرو، وہ تو تمہارے چچا کا بیٹا ہے۔ میں وہیں رہی حتیٰ کہ قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تیرے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1893، اور اسے ابن حبان اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب خلاصۃ البدر المنیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 229۔ اس حوالے سے تیسری بات، رہا مسئلہ خاوند یا پھر بیوی کا لوگوں میں نام لینا، تو اس میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس کے متعلق معاشرہ میں لوگوں کی عادت اور عرف کو دیکھا جائے گا۔ بعض معاشروں میں اسے ناپسند کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اسے قلت غیرت میں شمار کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود والی سابقہ حدیث میں یہ موجود ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام ذکر کیا تھا کہ اس کا نام زینب ہے۔ اس لیے اگر عورت اپنے نام سے معروف اور مشہور ہو تو خاوند کے علاوہ دوسرے مرد کے لیے بھی اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو پھر اگر خاوند اس کا نام لے لے تو کون سا حرج ہوگا؟ اور افضل تو یہ ہے کہ بعض معاشروں میں نام کی بجائے کنیت ذکر کی جائے، یا پھر بعض لوگوں کے سامنے کنیت کا ذکر کرنا افضل ہے۔ اس طرح کے کام میں سستی اور کاہلی کی بنا پر بہت سی مشکلات پیش آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 13778۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔